چنانچہ صدقات و خیرات کے باب میں اب صحیح صدقہ کون سا ہے جو ہر مومن پر توفیق مال پر فرض ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ اور وہ کون لیں گے؟ وہ 8 افراد ہیں جو لیں گے، ان کو مصارف ثمانیہ کہتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقات یعنی زکوات واجبہ، صدقات الصدقات میں الف لام معہود ہے، الصدقات المقطوعہ، الصدقات المفروضہ كالزکاة وصدقة الفطر وثمن جلد التضحیہ والنذور للہ لا لغیر اللہ والکفارات والفدیہ، یہ سب ایک حکم میں ہے، ان کا مصرف مستحق مسلم ہے۔ بے شک زکوات اور وہ صدقے جو واجب ہے، للفقراء تنگ دستوں کے لیے، والمساکین ناداروں کے لیے۔ فقراء فقیر کی جمع ہے، مساکین مسکین کی۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ہو لیکن ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، حاجات بہت زیادہ ہے۔ یہ تعریف صحیح ہے، اور وہ پہلی والی تعریف غلط ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، نہیں کچھ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، نہ۔ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، قرآن کہتا ہے کہ ایسے مسکین تھے جن کا سمندر میں جہاز چلتا تھا، مگر ضرورت زیادہ ہوگی، آمد کم تھی۔ تو بالکل کچھ نہ ہو فقیر، کچھ ہے لیکن پورا نہیں مسکین، دونوں کو زکوٰۃ دے سکتے۔ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، اور وہ جو کام کرتے ہیں زکوٰۃ کے اوپر، یعنی زکوٰۃ کمیٹیاں، زکوٰۃ ارکان اسلامی کمیٹی ہو گئی۔ وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ، اور مؤلفۃ القلوب، وہ کافر جن کا دل نرم کرتے ہیں زکوٰۃ سے، یا وہ کمزور مسلمان کے اگر زکوٰۃ نہ ملے تو واپس ہو سکتے ہیں۔ یہ وحی کے ذریعے نبی کو معلوم تھا۔ ابو بکر صدیق کی خلافت میں حضرت عمر کے مشورے سے، جمہور صحابہ کے کہنے سے یہ ساقط کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہوگا کہ کیا قرآن کریم کی آیت میں کوئی چیز مذکور ہو تو صحابہ کے اجماع سے ساقط ہو سکتی ہے؟ جس کا جواب دیا ہے تقی الدین ابن دقیق العید نے اپنی کتاب المام میں۔ تقی الدین ابن دقیق العید، ان کے بارے میں ہے نا کہ مولانا انور شاہ سے ان کے 500 سال بعد ان جیسے عالم آئے، ان کی کتاب ہے المام، اس میں اس کا جواب دیا ہے، میں حاصل بتاتا ہوں۔ اور دوسرا جواب امام الازہر مولانا انور شاہ نے دیا ہے شرح بخاری میں۔ آفرین، حضرت شاہ سے فرماتے ہیں کہ فیصلہ اس وقت جو ہوا وہ اس طرح دکھائی دیا جیسے ساقط ہے، لیکن ساقط نہیں ہے، مگر اس کے اندر جو تشہیر تھی کہ ہر آدمی آتا ہے اور کہتے ہیں زکوٰۃ دے دو ورنہ واپس ہوتا ہوں، تو عمر نے کہا واپس ہو جاؤ، تلوار کا سینہ کر دے، ہم پیسوں سے نہیں راضی کریں گے، جاؤ یہاں سے۔ اور سب صحابہ نے اتفاق کیا۔ اسلام کے خلاف ایک پراپیگنڈا بن رہا تھا، ورنہ مولانا یوسف بن نوری جب تشریف لے گئے تھے افریقہ اور امریکہ ختم نبوت کی تبلیغ کے لیے، تو آپ واپس آ کے فرماتے تھے وہاں کے جو کالے ہیں، عیسائی کالے، ان کے مالدار افریقن اور امریکنوں کو کہاں ان کو زکوٰۃ دے دو، یہ اسلام لا رہے، بالکل تیار ہو چکے ہیں، مؤلفۃ القلوب ہے۔ تدوین حدیث میں بھی مناظرہ سن نے اس پر لکھا ہے۔ تو یہ ساقط محض نہیں ہے، یوں سمجھ لے کہ اس کے اطلاق کو مقید کر لیا، اور یہ جائز ہے اجماع کے ساتھ۔ اور پھر رقاب، اور غلاموں کے آزاد کرنے میں، والغارمین، اور مقروضوں کے لیے، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے، اللہ کے راستے میں طالب بھی ہے، مجاہد بھی ہے، مستحق تبلیغی بھی ہے۔ اور ابن السبیل میں وہ لوگ ہیں جو حج پہ چلے گئے لیکن غریب ہو گئے، پونجی لٹ گئی، وہ غازی جو جہاد کے لیے چلا گیا لیکن اب کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ فریضۃ من اللہ، یہ
حصے مقرر ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں. ومنہم، اور ان منافقوں میں الذین، وہ بھی ہے یؤذون النبی، جو تکلیف دیتے ہیں پیغمبر کو. ویقولون، اور کہتے ہیں ہوا اذن، وہ تو کان ہے، ہر ایک کی بات سنتے ہیں. یہ ایک بڑا دل ہے، ایک بڑا سینہ ہے کہ ہر شخص ہے. ہمارے پاس لڑکے آتے ہیں، ہم نہیں چھوڑتے، انہیں ناراض ہوتے کہ نکلو یہاں سے. وہاں ہاتھ ملانے آ جاتے ہیں، پتہ کتنے دور سے بیٹھتے ہیں، ہم کہتے نہیں بس روانہ ہو جاؤ. وہ دل کہاں ہے، وہ سینہ کدھر ہے؟ یہ تو نبی کی شان ہے کہ جو بھی بات کرتا حضرت ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. تو بعض منافقین نے کہا کہ یہ تو کان ہے، بس جو بھی بات شروع کر، دیکھے ذرا حضرت کی وہ اعلیٰ صفت ان کمبختوں کو اچھی نہیں لگتی. قل، آپ فرماؤ، اذن خیر لکم، یہ کان ہونا بہتر ہے تمہارے لیے. یؤمن باللہ، وہ یقین کرتے ہیں اللہ پر. ویؤمن للمؤمنین، اور باور کرتے ہیں مسلمانوں پر. ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور مہربان ہیں ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں تم میں. والذین یؤذون رسول اللہ، جو ایذا دیتے اللہ کے رسول کو. لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب دردناک ہے. یحلفون باللہ لکم لیردوکم، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے سامنے کہ تمہیں راضی کر لے. واللہ ورسولہ حق یردو، اللہ اور رسول حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے یا ان کو راضی کرے یہ لوگ. وَإِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اگر یہ واقعی مومن ہیں. الم یعلموا، یہ جانتے نہیں، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو مخالفت کرے اللہ اور رسول کی، فأن له نار جہنم، اس کے لیے آگ ہوگی دوزخ کی، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے. ذالک الخزی العظیم، یہ رسوائی بڑی ہوگی. اللہ حفاظت فرمائے.